अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान कलअदम तहरीके तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। इस बात का इंकशाफ खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक गैर मुल्की टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए किया। इससे पहले हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस तरह के बयानात दिए थे कि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान उससे जुड़े जो अनासिर हैं, अगर वो हथियार डाल देते हैं और पाकिस्तान की रिट को और पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें माफ़ कर सकती है। लेकिन ये पहला मौका है कि जब खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की है कि कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रही है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एग्जैक्टली क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे थे और इस बात की तस्दीक कर रहे थे शहबाज के तहरीके तालिबान के जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, क्योंकि ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर बहुत से डिफरेंट जो दहशतगर्द तंजीमें ये काम करती हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल में स्टेटमेंट है और शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आपको पता है कि एक ये तासुर भी है कि कभी कभी ऐसे जो इंटरव्यूज़ देते हैं तो ऑफ द कफ भी रिमार्क्स देते हैं, लेकिन ये ऑफ द कफ रिमार्क्स नहीं थे क्योंकि उसके बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक डिटेल बयान भी जारी किया है। अच्छा कामरान, पहली बात तो ये कि ये कोई छोटी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान का जो वॉर ऑन टेरर के अंदर लॉस हुआ है, जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, तकरीबन 80,000 अफराद, जिसमें सिविलियन ज़्यादा हैं, उनकी हलाकतें हुई हैं पिछले 20 साल के अरसा में। तो ये TTP जो गालबन 2007 में शायद ये इमर्ज हुई, तो एक मेजर जो ब्लेम है ना वो इनके ऊपर आ रहा है। तो पहला जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट का कल रिएक्शन आया वो आपने देख लिया कि लोगों ने इस चीज़ को कोई इतनी पसंदीदगी का इजहार इसके ऊपर नहीं किया। लेकिन रियासत को समटाइम्स कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आप कभी भी परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर में नहीं रह सकते, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि 1979 ऑनवर्ड्स, जब से अफगानिस्तान में जंग का उसका आगाज़ हुआ, पाकिस्तान उसमें पार्टनर बना और फिर उसके बाद एक पीस का थोड़ा सा एक ब्रीफ सा एक पीरियड आता है, फिर दोबारा तालिबान का दौर शुरू हुआ, फिर 9/11 हो गया। तो वी आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हम इंडिया के साथ भी लड़ रहे हैं, मशरक के ऊपर भी हमारी लड़ाई जारी है और मगरब के बॉर्डर के ऊपर भी। तो इस सूरत हाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये स्टेटमेंट का जो आना इटसेल्फ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल। मेरा ख्याल इसको कॉशियसली सही चलें, वेलकम एक तो करना चाहिए कि हुकूमत ने इस तरफ एक इंदिया दिया इन लोगों से बात करने का। दूसरी बात जो जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, एंड दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैन द ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ टॉकिंग विद दैम, कि जो इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, अब TTP एक तो फैक्शन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं और वज़ीर-ए-आज़म की जो ये स्टेटमेंट है उसे लगता है कि कुछ ग्रुप्स इनसे बात कर रहे हैं हुकूमत से। तो कुछ इस चीज़ पे कोई क्लैरिटी है कि क्या जो इनका मेन स्ट्रीम जो ग्रुप्स है वो बात कर रहे हैं, वो बात को छोटे छोटे फैक्शन है वो बात कर रहे हैं? देखें, एक तो इन वजूहात के ऊपर और किस लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं ये तफसीलात ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त बैकग्राउंड में और उसकी वजह यह है कि इस इंटरव्यू के बाद ज़ाहिर है कि एक डिबेट हुई और उसके बाद फिर वज़ीर इत्तलात जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने एक वीडियो बयान रिलीज़ किया और अगर आप उनका वीडियो बयान है तो वो स्क्रिप्टेड बयान है। इसका मतलब है कि एक एक लफ्ज़ जो रियासत पाकिस्तान की वो पॉलिसी है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान सीरियस है। ये जो मफाहमत की पॉलिसी है, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तहरीके तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोह हैं, उन ग्रोहों में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ अपने वफा का अहद निभाना चाहते हैं और एक सुलह जो अमन पसंद और आइन को मानकर आगे चलने का पैमान करना चाहते हैं। हमारा मानना यह है कि ऐसे लोगों को रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो ज़िंदगी के धारे में वापस आ सकें। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज जो असूल वज़ा किए हैं जिनके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही असूल है कि हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन लोगों को जो अपने मखसूस हालात के पेश नज़र पाकिस्तान के रास्ते से जुदा हो गए थे, उनको वापस रास्ते पर ला सकें और वो पाकिस्तान के एक आम शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।
جی دیکھا آپ نے کہ فواد چودھری جو ہیں وہ بہت محتاط طریقے سے اور لگ یہی رہا تھا کہ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ ریاست پاکستان کی پالیسی. اور شہباز اسٹیٹمنٹ پوری اسٹیٹمنٹ تو ہم نے نہیں چلائی, انہوں نے جو بیک گراؤنڈ دیا انہوں نے کہا کہ اسی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے کوئی 3,000 کے قریب جو ناراض بلوچ تھے ان کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے. اب ہو کیوں, یہ ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ طالبان کے ساتھ یا تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. اس میں جو تیزی آئی ہے جب سے افغان طالبان, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کابل میں انہوں نے کنٹرول سنبھالا, اس کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے. اب جب افغان طالبان آئے اقتدار میں تو پاکستان نے ان سے, ہم نے خبر بھی کی تھی کہ ان کو فہرست بھی تھی کہ جو وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں TTP کے ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب طالبان نے جو ہماری اطلاعات ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ نہ تو ان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کریں گے جو TTP کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, نہ ان کو وہ ملک بدر کریں گے. جو آپشن انہوں نے دیا پاکستان کو, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے مذاکرات کروا سکتے ہیں TTP کے لوگوں سے, آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, کوئی وے آؤٹ نکالیں اور ایک ڈیل کے ذریعے پھر اگر یہ لوگ اپنے ملک پاکستان میں واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو لے جائیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی دوا ہے جو ہم امریکہ کو 20 سال پلاتے رہے, کیونکہ جب امریکہ ہم سے کہتا تھا کہ آپ افغان طالبان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے, تو پاکستان کہتا تھا کہ دیکھیں افغان طالبان ڈائریکٹ ہم پر اٹیک نہیں کر رہے اور ہم اگر ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا سکتے ہیں. اب ایگزیکٹلی افغان طالبان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ TTP ہمارے خلاف تو وہ حملے نہیں کر رہے, اگر آپ کے خلاف کر رہے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, مذاکرات کروا سکتے ہیں. اور اس میں جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے TTP کے ساتھ مراسم رہے ہیں. کیونکہ حکیم اللہ محسود کو جب ڈرون حملے میں مارا گیا نارتھ وزیرستان میں تو وہ علاقہ جو تھا کہا جاتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کا ہی تھا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ مناسب سمجھا کہ چلیں TTP کو نیوٹرلائز کریں, تو اگر فوجی آپریشن کے ذریعے افغانستان کے اندر نہیں ہو سکتا تو مذاکرات کے ذریعے کر لیتے ہیں. کامران, جو آپ نے مثال دی ہے امریکہ کی اور پاکستان کی, اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں, دس از مائی اوپینین, فرق ہے. فرق یہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے افغان طالبان کو, اور ہر سطح کے اوپر پاکستان نے ہر قسم کی افغان طالبان کو سپورٹ دی ہے. ابھی بھی جب دنیا افغان طالبان کی حکومت ماننے کو تیار نہیں, اس کے ساتھ نہیں کھڑی, تو ہم باوجود اپنی جو ہماری معاشی مشکلات ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں اسٹیبل ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے, اب دس از ٹوٹلی این اسیسمنٹ وچ مے بی رانگ اور وچ مے بی کریکٹ. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا حکومت پاکستان نے کہ پہلے ٹھیک ہے افغان طالبان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کوآپریٹ نہیں کریں گے, ان کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے, آپ ان سے مذاکرات کریں گے. اور یہ بات, اس بات کا اندیا آپ کو یاد ہے جو طالبان کے جو ترجمان افغان طالبان کے, انہوں نے کسی انٹرویو میں بھی دیا کہ یہ فیصلہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک سیریس ایفرٹ کی جائے, تاکہ آپ افغان طالبان کے ساتھ جب دوبارہ جا کے بیٹھو تو آپ ان کو یہ بتا سکو کہ اگر تو یہ مان جاتے ہیں ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے تو دین دیر شوڈ بی another way to that. بالکل, میرے خیال میں جو اس وقت بات ہو رہی ہے نا, جو بیک گراؤنڈ میں میری بھی جو پاکستانی لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ ایک بات تو یہ مانتے ہیں کہ دیکھیں تحریک طالبان پاکستان اور یا افغان طالبان یہ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں, نظریہ ان کا ایک ہی ہے. اور ایک جو سرکاری سینئر اہلکار ہیں انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ افغان طالبان نے جو TTP کے جتنے حملے ہوئے, خاص کر کے جب طالبان آئے ہیں کابل میں, کہ انہوں نے ایک حملے کی بھی مذمت کی, وہ مذمت بھی نہیں کرتے. تو پاکستان کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ پاکستان ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ نیوٹرلائز کر دیں آپ انہیں, وہ فوجی وہ ان کے خلاف آپریشن کریں یا ان کو ملک بدر کریں یا پھر مذاکرات کے ذریعے, کہ ہمارے لیے وہ تھریٹ نہ ہو. اب پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ اس وقت کیا ہے, کچھ بیک گراؤنڈ تو فواد چودھری نے بتایا, جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. پاکستان ظاہر ہے کہ سیریس ہے, ظاہر ہے کہ ہر ریاست جب حکمت عملی اپناتی ہے تو اس کے بہت سے اسٹریٹجی کے پہلو ہوتے ہیں. تو اب ایک پہلو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو جو TTP کے اندر جو مختلف گروہ ہیں, ایسے عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جن سے مفاہمت ہو سکتی ہے. اور پھر جو دوسری اس کا جو فوکس ہے وہ ہے جو نچلی سطح کے TTP کے یا ان کے جو گروہ ہیں, ان کے جو عناصر ہیں جنہیں آپ فٹ سولجرز کہتے ہیں, جو پاکستان کے خیال میں جو کسی وجہ سے مس گائیڈ ہوئے ہیں,
اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں, ان کو بہکایا گیا ہے یا کوئی معاشی ریزنز تھیں, ان پر کام کیا جائے, ان کو واپس قومی دھارے میں لایا جائے, اور اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں, ہتھیار ڈالتے ہیں, وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں, تو پھر ان کو معاف کیا جا سکتا ہے, اور پھر ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ان کی بحالی پر کام کیا جا سکتا ہے. ان کی جو انڈاکٹرینیشن ہے اس کو آپ ڈی بریف کر سکتے ہیں, پھر ان کو معاوضہ دیا جا سکتا ہے, ان کو نئی ایک لائف شروع کرنے کے لیے نوکریاں بھی دی جا سکتی ہیں. اس ساری جو حکمت عملی ہے اس کا جو فوکس یہ ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر نچلی سطح کے ہی یہ جو فٹ سولجرز ہیں ان کو کسی حد تک نیوٹرلائز کر دیا جائے, تو پھر ٹی ٹی پی کی جو سکت ہے, جو اس کی کیپیسٹی ہے, جو اس کی کیپیبلٹی ہے, وہ مان پڑ سکتی ہے, اور اس اسٹریٹجی پر کام ہو رہا ہے. لیکن شہباز, جو سب سے عام اس وقت نقطہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ جب سے ایک تھنک ٹینک کی کل رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ اگست میں 2 کے 45 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, تو جو زیادہ تر ٹی ٹی پی نے کلیم کیے, سپٹمبر میں آن دا کنٹریری 50% ان حملوں میں کمی آئی ہے, 23 وہ حملے ہوئے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا یہ نتیجہ ہے براہ راست جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, یا پاکستان افیکٹولی سیکیورٹی میجرز لیے ہیں, تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے. لیکن اس کے اندر ایک پہلو ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان نے اس طرح کے جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں یا معاہدے کیے ہیں. ایٹ لیسٹ 3 جو ریٹن اگریمنٹ جو ہم نے کیے, ایک اپریل 2004 میں نیک محمد کے ساتھ کیا, وہ اگریمنٹ کچھ ماہ ہی چلا, پھر اس کے بعد وہ ڈرون حملے میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے, اور وہ پہلا ڈرون حملہ تھا پاکستان کا, امریکہ کا پاکستان کے اندر. پھر فروری 2005 میں ہم نے بیت اللہ محسود کے ساتھ اسی طرح کا معاہدہ کیا, وہ چند ماہ چلا. پھر 2008 میں سوات میں آپ کو پتا ہے کہ طالبان کا آلموسٹ غلبہ تھا, اور ملا فضل اللہ کے ساتھ اور صوفی محمد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, وہ معاہدہ نہ چلا, ہم نے فوجی آپریشن کرنا پڑا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم نے یہ معاہدے کیے, نیکسٹ ٹائم جو ہے نا یہ جو سارے دہشت گرد تنظیمیں تھیں اتنی زیادہ پاورفل ہوئی, اور یہ ریٹن اگریمنٹ تھے, بہت سی ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہیں. تو سب سے بڑا کوشچن مارک اس وقت میرے خیال میں یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو اسٹریٹجی اپنا رہی ہے, کیا یہ واقعی ٹی ٹی پی کو کمزور کرے گی, یا پھر وہ ٹائم بائی کریں گے اور دوبارہ کچھ عرصے کے بعد پاکستان. لیکن کامران, میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے. یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پیاروں کی اس طرح کے واقعات میں جانے گئی ہیں, لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. دیر از نو ادر وے. بھارت ہو, پاکستان ہو, تحریک طالبان پاکستان ہو, افغان طالبان کا مسئلہ تھا امریکہ کے ساتھ, اینڈ سولوشن جو ہے وہاں کا مذاکرات میں. لیکن اس کے اندر دیکھیں جو پرابلم ہے نا, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. دیکھیں اے پی سی جو بہت سے آپ نے 80,000 لوگوں کا ذکر کیا, اور یہ بات مت بھولیں کہ ہمارے جو فوجی جوان شہید ہوئے, کئی تو ایسے اندوناک واقعات ہیں کہ ان کے گلے کاٹ کر, ان کے جو باڈیز تھیں, ان کے جو سر تھے, ان کو فٹ بال بنا کر ان کے ساتھ وہ کھیلتے رہے. تو کیا یہ اتنا آسان کام ہے ریاست پاکستان کے لیے؟ یہی بات کر رہا ہوں کہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے جن کے پیارے گئے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بات کر کے ان کو, یا آپ ان کو ختم کر دیں پاور سے, وہ ابھی تک ہم ان کو کر نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے میرے خیال میں ضروری ہے کہ ایک قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے, کیونکہ اپوزیشن کا گلہ بالکل بجا ہے کہ اگر آپ نے واقعی کوئی حکمت عملی بنائے, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, تو اس کو پارلیمنٹ میں لے کر کے آئیں. اگر قومی نوعیت کا معاملہ ہے تو اس پر ایک قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے. اگر قومی اتفاق رائے نہیں ہوگا تو یقیناً لوگ پھر کوشچن کریں گے. بہرحال دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں اس میں کتنی پیش رفت ہوتی, کیونکہ خود وزیر اعظم نے کہا کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہاں پر بریک لیں گے, اور بریک کے بعد کچھ تذکرہ کریں گے پاکستان کی معیشت کا. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ ذکر کریں گے معیشت کا, اور حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ معیشت کو چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے, اسی لیے مختلف جو فیصلے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ایک کنفیوژن ضرور نظر آتی ہے. اب جو حکومت کے لیے جو ایک معمہ ہے, اگر تو وہ گروتھ چاہتے ہیں, مثلا 5-6% اگر گرو کرنا چاہتے ہیں, تو پرابلم یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز تو اس حکومت نے کی نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب اگر اس پہ کمپرومائز کریں تو پھر آپ کو گروتھ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو اب حکومت کرے گی کیا؟ کیونکہ شہباز آپ کو پتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد, کچھ ماہ کے بعد الیکشن کی اگلے جو کیمپ میں شروع ہو جائے گی, اور ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن رہی ہے, بلکہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے ہمیشہ بھارت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ آخری 1-2 سال میں زبردست آپ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کرتے ہیں تاکہ اپنے ووٹرز کو آپ وو کر سکیں, ان کو نوکریاں دے سکیں تاکہ وہ ری الیکشن کے لیے کریں. اب یہ جو گورنمنٹ جس سٹیج پہ ہے,
خیال تو ان کا یہی تھا کہ ہمیں اب گروتھ موڈ میں جانا چاہیے, لیکن جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے اس کے بعد شاید ان کو خیال آیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو ہو کیا رہا ہے گورنمنٹ کے لیے, کتنا آسان ہے, گورنمنٹ کس حکمت عملی پہ جا رہی ہے, کیا گروتھ اچیو کرنی ہے یا پھر جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے؟ کامران, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, جب یہ اقتدار میں آتی ہے تو ان کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ پیسے کے استعمال سے اور پرو پیپل پالیسیز بنا کے وہ صرف دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. جو انکمبنسی کا ایک فیکٹر ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اگر آپ پی ایم ایل این کی حکومت کا آخری سال دیکھ لیں, انہوں نے دبا کے پرائم منسٹر کا ڈسکریشنری فنڈ استعمال کیا, بے تحاشا انہوں نے منصوبے شروع کیے ڈسکریشنری اسپینڈنگ کے ذریعے. انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا پی ایم ایل این کی حکومت نے. پی ایم ایل این کی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا. پی ایم ایل این کی حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا تھا, کیونکہ حالات ایسے تھے وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. اس کے باوجود ان کو انتخابات میں شکست ہوتی ہے اور پارٹی اب اتنی کمزور ہے کہ وہ دبا کے اپوزیشن بھی نہیں کر سکتے. آپ مجھے پتا ہے بات کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے, ہم پیور ایک بات کریں گے جو پالیسیز کر رہے ہیں, لیکن یہ کیونکہ ڈیبیٹیبل اس لیے پوائنٹ ہے کہ کیونکہ کنٹیسٹڈ چیز ہے, کیونکہ دونوں پارٹیاں مانتی نہیں. ہمیں نہیں پتا کس نے کیا کیا ہے. ایک ایگزامپل آپ 2013 میں چلے جائیں نا, اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں, میں اس سے آپ سے اگری کرتا ہوں, جو پیورلی ان کو شکست ہوئی, جو انرجی کرائسس کو وہ ڈیل کرنے میں ناکام رہے. تو یہ اس لیے ایک تو ایک فنڈامنٹل یہ سوال ہے. تو پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر اور کابینہ کے اندر جو کچھ سین وائسز ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت اب چوائس کیا ہے. جو حفیظ شیخ صاحب کا ماڈل تھا کہ پاکستان کی اکانومی کی فالٹ لائنز ابھی بھی ہیں, ہم اپنے جو مسائل تھے اکانومی کے وہ 3 سال میں ٹھیک نہیں کر سکے, تو ہم نے اسی ریٹ آف گروتھ کے اوپر رہنا ہے, اسی اوپر جائیں گے تو ہمارے مسائل آئیں گے. شوکت زرین صاحب جب اقتدار میں آ جاتے, ہم نے پہلے بھی بات کی, تو وہ اس فلسفی کو مانتے نہیں تھے, اور ان کو اس فلسفی کو نہ ماننے کی وجہ سے ایک تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے انہوں نے مانیٹری ایزنگ پالیسی وہ بنا رہے تھے, دبا کے انہوں نے قرضے دیے, اور زیادہ تر قرضے 90% پلس وہ بڑے سیٹھوں کو گئے, چھوٹے لوگوں کو یا درمیانی طبقے کے لوگوں کو نہیں ملے. پھر شوکت زرین صاحب آگے تو انہوں نے بھی فسکل اسپینڈنگ کی بات کرنا شروع کر دی. اب کابینہ میں کامران جو اصل ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس ہفتے کابینہ میں ایک بریفنگ دی. اسد عمر جو پلاننگ کے وزیر ہیں, انہوں نے ناظرین جو کابینہ کو پکچر دکھائی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, اور پاکستان کا جو بجٹ خسارہ ہے, فسکل فریم ورک ہے ہمارا, اس کی کیا پوزیشن ہے. اور یہ غالباً وہ منتھلی بریفنگ دیتے رہتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو انڈیکیٹرز تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ انہوں نے پیش کیے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے جولائی اگست کی پیریڈ میں, سب کو پتہ ہے $2.3 ارب کا خسارہ رہا, جو کابینہ کو بتایا گیا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں یہی جو 2 مہینے تھے 373% اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت نے اقتدار چھوڑا تو $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا, تو اگر اسی سپیڈ پہ چلتے رہے تو یہ حکومت جب یہ والا سال ختم کرے گی تو 12 سے 17 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ, اور جب یہ الیکشن کے موڈ میں ہوں گے اور بالکل الیکشن سے پہلے سال ختم کریں گے تو یا تو یہ پی ایم ایل این کا ریکارڈ توڑ دیں گے یا پھر اس کے آس پاس ہوں گے. تو یہ وہ ایک بنیادی سوال تھا اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے سامنے کھڑا کامران, کہ ہم نے الیکشن میں جب جانا ہے تو کیا لے کے جانا ہے. کیا ہم عوام کو یہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بہت زیادہ ترقی نہیں دے سکے لیکن ہم معیشت کو ایک بہتر حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یا پھر جو حالت پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی تھی اگر اس پہ لے کے جائیں گے. کیا ہوا ہے, یہ فیصلے کا فورم نہیں تھا. انڈیکیٹرز ان کو ضرور بتائے گئے کہ جی آپ کی درآمدات جو حکومت کی ہیں پہلے 2 ماہ میں, اس میں تقریباً آپ کا اگر اسٹیٹ بینک کا نمبر لیتے ہیں تو کوئی 70%, پی بی ایس کا نمبر لیتے ہیں تو 80% اضافہ ہوا ہے. جو فسکل کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ سچویشن وہ کابینہ کو بتائی. فسکل کے اوپر جو بجٹ خسارہ کامران ہوا, جو وفاقی بجٹ کا خسارہ تھا وہ 2 ماہ میں 1.3% کے قریب تقریباً, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 100% جی ڈی پی کے آف جی ڈی پی, اور جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 100% زیادہ بنتا ہے. تو یہ وہ انڈیکیٹرز انہوں نے بتایا کہ اگر آپ یہی راستہ اپنائیں گے تو پھر شاید ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے جہاں پہ پی ایم ایل این کی حکومت کھڑی ہوگی. اور اس جو بریفنگ انہوں نے دی اس میں جو نمبرز وہاں پہ انہوں نے شیئر کیے, اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی کامران, جس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, کہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا جو ہم نے بات بھی کی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ اچھی چیز ہے, اس کے بارے میں خوشی سے بات کرنی چاہیے. تو وہ خوشی تو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خود ہی ختم کر دی. پہلے انہوں نے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ مختلف کنزیومر فائنینسنگ کی جو لمٹس تھی ان کے اوپر ان کو قدغن لگائی ان کے اوپر. اس ہفتے 2 دن پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیش مارجنز انٹروڈیوس کروا دی 114 آئٹمز کا. مطلب یہ کہ مزید 114 آئٹم ایسی لسٹ میں شامل کر دی گئی ہیں, اگر آپ نے ان کو باہر سے درآمد کرنا ہے تو اس کے بدلے میں $100 ڈالر یا جو کرنسی ہے وہ آپ نے
डिपॉजिट करवानी है फिर एलसी के अगेंस्ट, तो फिर आप वो चीज़ मंगवा सकते हैं। इसका मकसद अगेन करंट अकाउंट का जो खसारा और इम्पोर्ट्स को उन्होंने काबू करना चाह रहे हैं। जो काबीना को कामरान बताया गया कि एक और जो नैरेटिव था कि ये ज़्यादातर मशीनरी की इम्पोर्ट्स हो रही हैं, फूड ग्रुप की इम्पोर्ट्स जो है वो तकरीबन 10% थी पहले 2 माह में, मशीनरी ग्रुप जो है वो सिर्फ 7%, जो कंज्यूमेबल गुड्स थी 6.5%, जो रॉ मटेरियल्स थे वो 18%, इसमें आपके वो मेडिकल प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, मतलब जो वो आइटम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो सबसे बड़ी आपके आइटम है 30%। तो बताया ये गया बहुत सारी बातों के अंदर कि ये सस्टेनेबल रास्ता नहीं है। जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं उस पर उनका जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, उनका ये ख्याल था कि हम शायद पैनिक बटन प्रेस कर रहे हैं, हमें अभी इतने पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फैसला तो नहीं हुआ क्योंकि वो प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने हालात बताए। लग अब ये रहा है कि हुकूमत जो है अब वो जा रही है सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी के मॉडल की तरफ, और इसकी एक इंडिकेशन काबीना की मीटिंग के तकरीबन 1 या 2 दिन बाद जो हमें मिली, जो वजारत ख़जाना अपनी मंथली इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी करती है, तो उस रिपोर्ट के अंदर इंटरेस्टिंगली उन्होंने भी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की और कहा कि ये जो हमारा भी ग्रोथ मॉडल है ना, ये कंजम्पशन बेस्ड है, ये खपत के ऊपर इसकी रिलायंस है, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है, तो इसको भी बदलने की जरूरत है। तो जो एक सेन वॉइस कैंप है ना वहां पे कैबिनेट में, मेरा ख्याल वो शायद इवेंचुअली प्रिवेल करेगा, और इससे हम लिंक करते हैं हमारी जो अगली वाली लेकिन इसके जो अंदर एक इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं कि अगर ये फैसला होता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ मीन के ऐसी ग्रोथ नहीं करनी कि एकदम से तमाम जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो उनमें इम्बैलेंस आ जाए। प्रॉब्लम ये है कि फिर हुकूमत ने ये फैसला करना है कि जब आपके ऊपर दबाव आएगा, जब आप सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर जाएंगे, थोड़ी थोड़ी आप कह रहे हैं कि मईशत आपकी ग्रो करे, इसका मतलब ये है कि महंगाई इतनी जल्दी से मसाइल हल नहीं होंगे, जल्दी रोजगार के मौके नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप पर अवाम की तरफ से दबाव भी आएगा। तो क्या हुकूमत अवाम का दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? क्योंकि जो पहले मईशत उन्होंने खोली वो शायद इसी वजह से खोली क्योंकि उनको काफी मार पड़ रही थी, पब्लिक जो ओपिनियन था वो चेंज हो रहा था कि देखिए इन्होंने तो आके कुछ भी नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इम्तिहान है कि अगर वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाते हैं अगर हुकूमत के लिए इश्यूज आएंगे। ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि इतनी चीजें महंगी हैं, तो नहीं, अगर प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी अगर हुकूमत ले लेती है और मॉनेटरी थोड़ी सी टाइटनिंग करती है और इसके साथ जो अशिया खुर्दोनोशा उनकी सप्लाई को बेहतर करती है, तो उससे महंगाई में कमी आएगी, बढ़ेगी नहीं। एक वजह महंगाई बढ़ने की ये भी होती है कि मार्केट में रुपया ज्यादा आ जाता है और चीजें कम होती हैं। तो जैसे आप अमीर लोग, आप जैसे लोग हैं, वो 10-10 लाख रुपए का ओन दे के भी गाड़ी लेने को तैयार होते हैं, और हमारे जैसे लोग वो 6-6 महीने लाइन में लगे रहते हैं। तो ये फर्क होता है, तो इस फर्क को भी ज़हन में रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि लेकिन लास्ट वीक पाशा साहब हमारे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि लूट मार मची हुई है, इतने ज्यादा लोगों के पास पैसा आ गया है कि इतनी ज्यादा इसका जो आपकी महंगाई की एक वजह है ना, बेतहाशा नोट प्रिंटिंग हो रही है पिछले 3 साल में। अच्छा, आपकी आपकी तकरीबन 18 से 20% ग्रोथ आ रही है उसकी करेंसी इन सर्कुलेशन में, जो M2 की ग्रोथ आ रही है उसके साथ। तो अगर आपकी इतनी ज्यादा नोट प्रिंटिंग हो रही है, एक हमें यह बताया गया था कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा नहीं ले रहे तो उससे महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर डायरेक्ट हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा नहीं देता तो हम फिर कमर्शियल बैंक से लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक की भी तो मार्केट की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी करता है? स्टेट बैंक की एट द एंड ऑफ द डे करता है। तो नोट प्रिंटिंग हो रही है, उसकी वजह से भी महंगाई हुई है, इंटरनेशनल जो मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही है उसकी वजह से भी हुई है, और फिर रुपए की डिवैल्यूएशन की वजह से भी महंगाई हुई है। एक और जो फैक्टर है जिसकी वजह से जो बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं उनका ख्याल है कि महंगाई होती है, वो होता है जब आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं। कि IMF का प्रोग्राम, उसकी बहाली पर बात हो रही है, अगले हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ पाकिस्तान के, तो उन मुज़ाकरात का क्या आउटकम होगा और उसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती है हमारी मईशत के लिए, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 4 अक्टूबर से पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो प्रोग्राम है उसकी बहाली के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात हो रहे हैं, और तवक्को है कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब शायद वाशिंगटन भी जाएं मुज़ाकरात करने के लिए। और शहबाज, ब्रेक से पहले जो आप जिक्र कर रहे थे सस्टेनेबल ग्रोथ या मईशत को पूरी तरह खोल देना चाहिए, तो ये जो प्रेजेंटेशंस भी हुकूमत को दी जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी जो असेसमेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपने IMF का प्रोग्राम बहाल करना है, क्योंकि IMF तो सस्टेनेबल ग्रोथ के हक में है, IMF तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हक में है, तो क्या हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कि IMF की जो टफ शराइत हैं उनको माना जाए ताकि प्रोग्राम बहाल किया जाए? कामरान, हमने जुलाई 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से प्रोग्राम वो लिया था 3 साल के अरसा के लिए। 2 साल गुजर गए हैं जिसमें से 1 साल ये प्रोग्राम तकरीबन सस्पेंडेड रहा है। जनवरी 2020 में सस्पेंड हुआ था, रिस्टोर जाके मार्च अप्रैल 2021 में हुआ,
जून में फिर सस्पेंड हो गया। फॉर्मली तो सस्पेंड नहीं हुआ, लेकिन हम कर्जे की अगली किस्तें मिल रही क्योंकि हम शराइत पूरी नहीं कर रहे। लेकिन कोविड की वजह से 1.4 बिलियन आपको जो इमरजेंसी वो कोविड का मिला, वो मिला आपको ना? प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोग्राम से नहीं था, लेकिन उसके अलावा हमें IMF ने भी SDR में की मद में भी वो कोटास जो तमाम मेंबर ममालिक को उन्होंने दिया को पाकिस्तान को $2.8 बिलियन मिला। इसका IMF के प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं होता। अभी हुकूमत और IMF के जो मुज़ाकरात हैं वर्चुअल हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं 4 अक्टूबर से। IMF की जो टीम है वो अटेंड करेगी दोहा कतर से, और हम यहाँ इस्लामाबाद से करेंगे। ये टेक्निकल लेवल की टॉक्स होंगी अभी 5 दिन के लिए। अच्छा, इसमें तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। असल जो कैच है वो ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब जो पॉलिसी लेवल की टॉक्स हैं वो वाशिंगटन से करना चाह रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि जो IMF की सीनियर मैनेजमेंट है उनके साथ वहाँ मुलाकात हो जाए। वो खुद इस चीज़ को अनाउंस कर चुके हैं कि वो वाशिंगटन जाएंगे 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान। इसमें जो पाकिस्तान की टॉक्स होंगी वो 13 से 15 के दरमियान है, लेकिन इसके ऊपर अभी हतमी तौर पर उनको फिजिकल मीटिंग्स की अभी तक जो मेरे ज़राए बता रहे हैं उनको डेट्स IMF की तरफ से नहीं मिली। तो फिर एक सवाल है कि फिर वो वाशिंगटन क्यों जा रहे हैं अगर उनको डेट्स नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे एनुअल इनकी साइडलाइन मीटिंग्स होती हैं। ये बेसिकली IMF की और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग्स हैं। नहीं, ये जाना क्यों चाहते हैं वाशिंगटन? देखें, क्या उनसे कुछ इस तरह की शराइत मनवाना चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसको मैनेज करना भी आसान हो? क्योंकि IMF की डिमांड तो बड़ी वाज़ेह है कि देखें, वो आपको कर्जा देते हैं, वो आपको फिर ये तरीका भी बताते हैं कि आपने कर्जा वापस कैसे करना है, अपने अखराजात कम करने हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, बिजली की कीमतों में इजाफा करना है, गैस की कीमतों में इजाफा करना है। तो क्या हुकूमत वो कड़वी गोली नहीं लेना चाहती, उससे बच बचा के प्रोग्राम भी बहाल हो जाए और हमें वो मुश्किल फैसले भी ना करने पड़े? इस वजह से वो जाना चाहते हैं। देखिए, जून में हमारे जो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे 2 वजूहात की बिना पर। एक तो हमने IMF की डिमांड थी कि पाकिस्तान को 150 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए, वो हम नहीं माने थे। उस वक्त हमारा ये ख्याल था कि जो मौजूदा हमारे टैक्स के हमने मैयज़ लिए उससे ये हम अचीव कर लेंगे, और वो बात शौकत तरीन साहब की ठीक साबित हो रही है। दूसरा मसला था कि वज़ीर ख़ज़ाना के बकौल उन्होंने 4 रुपये और 95 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कहा था। इसके ऊपर शौकत तरीन ने यह एश्योरेंस दी थी कि हमारे पास प्लान है, हम इसको रोल आउट करेंगे, तो अगले 3 माह में बेहतरी आ जाएगी। अगर ना आई तो फिर हम तैयार हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो सबसे इस वक्त जो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज हैं उसमें वजारत तवानाई वो टॉप पे आती है। सर्कुलर डेट जो पाकिस्तान का है वो 3 साल में डबल हो चुका है, मोर देन डबल हो चुका है, और जो इन्होंने मैयज़ इक़दाम लेने थे वो नहीं ले सके। तो अब जो अगर आप इसी वजह से ताबिश गौर साहब भी इस्तीफा देकर के चले गए। ताबिश गौर साहब को तो उन्होंने साइडलाइन पे कर दिया था ना। अब इसमें 3-4 बड़े क्रिटिकल एरियाज हैं जिसके ऊपर नाज़रीन बात होगी, जिस पे देखने की जरूरत है। लग ये रहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जो पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है और IMF के स्टाफ लेवल जो उनका स्टाफ है उनकी भी ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, तो शायद हुकूमत पाकिस्तान तैयार हो जाए बिजली की कीमतों में इजाफा करने के लिए। हो सकता है ये पहले से कम हो, लेकिन ये शायद इनको इजाफा करना पड़े अगर हुकूमत IMF से कर्जा लेना चाह रही है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो मॉनेटरी ईजिंग की पॉलिसी थी पिछले उनकी 1.5 साल से, उसके ऊपर कदगन लग सकती है अगर पाकिस्तान कर्जा लेना चाह रहा है। फिस्कल के ऊपर हुकूमत खुद अब तैयार है कि वो थोड़ी सी सॉलिडेशन करना चाह रही है। और जो मजीद 2 अहम पॉइंट्स होंगे कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत बुरी रही है पिछले 3 साल, बल्कि उससे पहले भी बुरी थी, अब और ज्यादा बुरी हो गई है। उसके हवाले से एक जो कानून एक बनना था उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है हुकूमत की तरफ से, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी, उसको खुद मुख्तारी देने के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। IMF की भी ख्वाहिश है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, वो खुद मुख्तारी कितनी होगी इसके ऊपर बहस हो सकती है। तो ये वो चंद क्रिटिकल एरियाज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात होंगे। अभी 5 दिन के लिए जो शेड्यूल है वो तय हो चुका है। 4 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक जो हमारी पॉलिसी लेवल टॉक्स होनी है उसमें अभी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, वो चीज़ें भी उम्मीद है कि अगले हफ्ते क्लियर हो जाएंगी, तो हम बेहतर इस पोजीशन में होंगे 15 अक्टूबर के बाद बता सकें कि क्या वाकई मुज़ाकरात नाकाम हुए, पाकिस्तान किस हद तक जो स्पेस है वो IMF को देने पे वो एग्री होगा। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेकिन एक जो चीज़ आप कह रहे थे ना, आपने बाकी सारे टेक्निकली और क्रिटिकल पॉइंट गिनवाए, एक फैक्टर आप अभी तक आपने नहीं गिनवाया और वो जाहिर है कि वो है अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात की क्या नौयत होती है, क्योंकि उन मुज़ाकरात से पहले आपको पता है कि 7 और 8 अक्टूबर को अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आ रही हैं, और आपको पता है कि ज़ाहिर है कि अमेरिका का बहुत बड़ा असर और रसूख है। तो ये डिपेंड करता है कि फिर अगर हमने अमेरिका को खुश कर लिया या हमारे ताल्लुकात उस नौयत के हुए तो फिर शायद आपको वहां से कोई रिलीफ मिल जाए। इस पे हमने कल बात कर ली थी। मतलब यहाँ पे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कर्जों के इशारियों की जो खराब होते जा रहे हैं। स्टे विद अस।
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اور جو پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑا چیلنج وہ ہے قرضے. اور اس حکومت میں بھی ظاہر ہے کہ باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کے قرضوں کو کم کریں گے اور پاکستان کا جو انحصار ہے قرضوں کے اوپر اس کو کم کر دیں گے. لیکن اس کے برعکس انہوں نے تو پچھلی حکومتوں کے بھی ریکارڈ توڑ دیے, اس سے زیادہ انہوں نے قرضے لیے. اور شہباز اب جو یہ وزارت خزانہ کی جو رپورٹ آئی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو جب قرضہ لیتے ہیں اس کی ایک میعاد ہوتی ہے واپس کرنے کی, تو ان کے دور میں اب یہ بھی ہوا ہے کہ سنا ہے کہ جو قرضے واپس کرنے کی میعاد ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت اب اتنے قرضے لے رہی ہے اور شاید شارٹ ٹرم قرضے لے رہی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ قرضے واپس کرنے کی جو میعاد ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی پھر امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ کامران, یہ اینول ڈیٹ ریویو اینڈ پبلک بلیٹن رپورٹ ہے وزارت خزانہ کی. اس کا جو پبلک ڈیٹ کوآرڈینیشن آفس ہے وہ اینولی ریلیز کرتا ہے. اور اس رپورٹ کی اہمیت یہ ہے کہ جو آپ کے ایبسولوٹ نمبرز ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے اندر جو اس کے انڈر لائنگ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ فوکس کرتا ہے. آلدو تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں یہ رپورٹ میں کیونکہ ہے تو یہ وزارت خزانہ کا آفس, لیکن ڈیٹ آفس ریلیٹیولی بائی اینڈ لارج کوشش کرتا ہے کہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے اور اس کی سم ٹائمز ان کو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. دس از پارٹ آف دیئر جاب. یہ رپورٹ اگر ہم بات کر لیں اوور آل, وہ تو جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے تو پاکستان کے قرضوں میں انہوں نے مزید جو حکومتی قرضے ہیں اس میں 15,000 ارب روپے کے قریب انہوں نے اضافہ کیا, جو 40,000 ارب روپے کے قریب پہنچ چکے ہیں. 25,000 ارب تھے جب اسحاق ڈار صاحب لوگوں کی حکومت ختم ہوئی جون 2018 میں. اب یہ جو رپورٹ ہے ناظرین یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کے اندر جیسے ابھی کامران بات کر رہے تھے کہ آپ حکومت نے قرضے تو لینا ہے حکومت نے, کیونکہ ہمارا جو ہر سال بجٹ کا خسارہ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, وہ کم نہیں ہو رہا. تقریباً 3,500 ارب روپے کا وفاقی حکومت ہر سال بجٹ کا خسارہ کرتی ہے, تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو قرضہ لینا پڑتا ہے. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ماضی کے بالکل برعکس جب ہم زیادہ تر قرضے لمبی مدت کے عرصہ کے لیے لیتے تھے, 10 سال کا قرضہ لیتے تھے, اگر ہم ورلڈ بینک ADB سے قرضہ لیتے تھے تو 15 سے 20 سال یا 25 سال تک کا بھی قرضہ پاکستان کو ملتا تھا. IMF کا زیادہ تر قرضہ شارٹ ٹرم کا ہوتا ہے. اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم لاسٹ پرٹیکولرلی 8 ایئر, جس میں 5 سال PMLN کی حکومت کے اور 3 سال PTI کی حکومت میں چھوٹی مدت کی حکومت نے قرضے لینا شروع کر دیے, جس کی وجہ سے اب اس کے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک قرضہ آپ نے 10 سال کے عرصہ میں واپس کرنا ہے تو ایک تو اس کی ری پیمنٹ کی جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے, اور دوسرا اس میں جو انٹرسٹ ریٹ کی ہے وہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کامران جو ہمارا اوور آل قرضہ ہے اس کی جو اس کے اندر جو ہم نے ڈومیسٹک قرضہ لیا ہوا ہے اس کی مدت واپسی کی جو پہلے کوئی 4 سال اور 1 ماہ تھی ایوریج کی بات ہم کر رہے ہیں, تو وہ کم ہو کے تقریباً 3.5 سال رہ گئی ہے. مطلب اس کے اندر آپ کے رول اوور کے رسک جو ہیں وہ بڑھ گئے. اسی طرح غیر ملکی قرضہ جو عام طور پر لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو 15 سے 20 سال کا قرضہ بھی مل جاتا ہے, اس کی مدت جو آج سے 1 سال پہلے 7 سال تھی وہ بھی کم ہو کے تقریباً وہ رہ گئی ہے 6 سال اور 8 ماہ, اس میں بھی 4 ماہ کی کمی ہوئی ہے پچھلے صرف 1 سال کے عرصہ میں. تو اس کا نقصان اب یہ ہے, خاص طور پر آپ ڈومیسٹک ڈیٹ کی بات کر لیں, کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آپ کو پتا کہ شرح سود میں اضافہ کر دیا ہے, 7.25% ہو گیا, اور انہوں نے اب انڈیکیٹ کیا کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. تو جب یہ ہم قرضے واپس کریں گے تو اس کی جگہ وہ واپس تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, اس کی جگہ پہ پھر ہم نے قرضے لینے ہیں. تو جب دوبارہ نیا قرضہ لیں گے تو وہ نئے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہوگا, تو جب نئے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہوگا تو وہ مہنگا قرضہ ریلیٹیولی ہوگا. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ جو بریدنگ سپیس ہے, ظاہر ہے کہ آپ جب ایک قرضہ لیتے ہیں اگر لانگ ٹرم کے لیے قرضہ ہے تو آپ کے پاس اتنی سپیس ہوتی ہے, تو اگر اس قرضے کو آپ پروڈکٹیولی یوز کر رہے ہیں تو شاید آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو ریٹرن کریں گے, کیونکہ جو بھی پروجیکٹ یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسے آپ کچھ ارن کریں اور وہ واپس کر دیں. لیکن اب یہ ہمارے جو میعاد ہے وہ اتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ ایک ہم قرضہ لیتے ہیں تو دوسرے کو واپس کرنے کی باری آ جاتی ہے, تو ایک وشیس سائیکل میں پھنس گئے ہیں. اس کے اندر دیکھیں نا, اگر جو آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کا آپ نے جو 1 سال کے اندر کتنا آپ نے ڈومیسٹک ڈیٹ واپس کرنا ہے, وہ ٹوٹل ڈومیسٹک ڈیٹ کا تقریباً 29% ہم نے 1 سال میں واپس کرنا ہے. ابھی یہ جو سال چل رہا ہے اگلا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو 2 سے 3 سال کا پیریڈ ہے اس میں مزید ہم نے کوئی 20% واپس کرنا ہے. تقریباً آدھا جو ڈومیسٹک قرضہ ہے آپ کا اگلے 3 سال کے اندر وہ میچور ہو رہا ہے, جو آپ کو اس کو ری فائنینس کرنا ہے. تو اگر انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کو نئے اس کے اوپر جو ہے وہ لینی پڑے گی. اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کامران, کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا لو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ تھا, اور اس وقت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت جو فکسڈ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لانگ ٹرم قرضے لیتی. مثال کے طور پر اگر ان ہر سال یہ ٹی بلز فلوٹ بھی کرتے ہیں اور بانڈز بھی کرتے ہیں, ٹی بلز کی مدت کم ہوتی ہے, بانڈز کی زیادہ ہوتی ہے, تو بجائے کہ اس میں یہ اضافہ کرتے
ان کا جو فکس ریٹ کے اوپر قرضہ تھا وہ تقریباً 7% کم ہو گیا ہے, وہ 40% کے اوپر آ گیا ہے. تو یہ ڈیٹ آفس کی تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہے اور اس کی ہیوی کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑتی ہے. بالکل یہ ایسے ہی ہے, اگر آپ اس کو آسان زبان میں ان کو سمجھانے کے لیے عوام کو, کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آ گئی تھی $25-30 فی بیرل کے اوپر, تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ آپ ایڈوانس کے سودے کر لو اور ہیجنگ کر لو. ہم نے وہ ہیجنگ نہیں کی. آج ہمیں $80 کے اوپر مل رہا ہے تیل اور پھر ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑتی ہے. تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے. اور جب یہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو جب پیٹرول کی آپ قیمت بڑھاتے ہیں تو لامحالہ طور پر اس کا امپیکٹ آتا ہے, آپ کی جو افراط زر ہے, آپ کی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہ اعداد و شمار اور وہ فگرز بھی تو بالکل اچھے نہیں ہیں. مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, لیکن حکومت کے لیے سب سے بہترین جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہی ہے, کمپیریزن کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بھارت دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, باقی ممالک دیکھ لیں, ان کے مقابلے میں پیٹرول ہمارے یہاں آج بھی سستا ہے. تو آپ نے کوئی ریورس فارمولا لگایا ہے جس سے شاید پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں آپ سے خوش نہیں ہیں؟ نہیں, وہ ان کی میڈیسن انہی کو چکائی تھی میں نے آج کی خبر میں. وہ جمشید چیمہ صاحب جب انہوں نے پریس کانفرنس کی وزیر خزانہ شوکت ترین کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے, تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی روپے کی جو ڈالر کی جو پیرٹی ہوتی ہے اس کی جو قیمت ہے ہمارے 170, اس وقت 168 تھی غالباً جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو اس کے اوپر بھارت میں تیل سب سے مہنگا ہے, اس کے بعد بنگلہ دیش میں مہنگا ہے, کم مہنگا, اور تیسرے پاکستان میں سستا ترین کا تینوں ممالک میں. پاکستان کا انہوں نے کچھ 66 یا 67 سینٹس بتایا فی لیٹر, بنگلہ دیش کا کچھ 77 سینٹس تھا, اور اسی طرح کچھ تھا انڈیا کا تھوڑا سا اس سے زیادہ تھا. تو میں نے کہا چلے انہی کی جو دوائی ان کو کھلاتے ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ جو انڈین روپی ڈالر کی پیرٹی ہے اس کے اوپر میں نے خطے کے تینوں ممالک وہ تیل کی قیمتیں نکال دیں. ان کا $73 کا $1 ہے, ہمارا $170 کا $1 ہے. تو $73 پہ جب اس کی قیمت نکالتے ہیں وہ بنتی ہے کوئی $1.72. انڈیا کی بنتی ہے کوئی $1 کوئی 40-42 سینٹس, اور بنگلہ دیش کی اس سے بھی کم بنتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ریالٹی کی بات کرنی چاہیے. اور ناظرین, ریالٹی یہ ہے کہ جو کل پی بی ایس نے مہنگائی کے اعداد و شمار دیے ہیں اس کے مطابق مہنگائی کی شرح جو ہوگی ہے 9%, اور جو اس میں فوڈ انفلیشن اس میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے. فوڈ انفلیشن جو اربن ایریاز ہیں شہروں کے اندر وہ 10.8% ہو گئی ہے, اور دیہاتوں کے اندر فوڈ انفلیشن ہو گئی ہے وہ 9.1% ہے. کامران, یہ اس کی صورتحال. اس کے اندر فوڈ گروپ کے اندر آپ دیکھ لیں نا پرائسز, جو چکن ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تقریباً 45% سپٹمبر میں اوور پریویس سپٹمبر. جو مختلف قسم کے کھانے کے تیل ہیں اس کی قیمتوں میں 40% اضافہ ہوا ہے. ہم انڈے گرمیوں میں تو سستے ہوتے تھے, اس کی قیمتوں میں 35%. اور پھر جو آٹا ہے جو ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے, اور جمشید اقبال چیمہ صاحب اور شوکت ترین صاحب ہمیں یقین دلاتے رہتے ہیں کہ اس کی قیمتیں اب کم ہو جائیں گی. آٹے کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. مہنگی گندم امپورٹ, الیکٹریسٹی ابھی بجلی کی قیمتیں بڑھی نہیں ہے, اس کے باوجود جو کیونکہ اب ایک اور جو فارمولا ہے نا منتھلی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں, آپ ہر مہینے $1 سے $2 قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. ایل این جی آپ کو مہنگی پڑ رہی ہے, تو الیکٹریسٹی چارجز میں 22% اضافہ ہوا ہے سپٹمبر میں. 22% مہنگے بل دیے ہیں لوگوں نے سپٹمبر میں کمپیئر ٹو سپٹمبر 2020. یہ جو بات کہی ہے نا, کنکلوڈنگ میں یہ پوائنٹ کہوں گا کہ جو پولٹری یا چکن کی قیمتوں میں 45% اضافہ ہوا ہے سپٹمبر میں. مزید اضافہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے اب ایکسپورٹ کھول دیا افغانستان کے لیے پولٹری اور پولٹری پروڈکٹس کی. ظاہر ہے کہ جب افغانستان کے اندر اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو لامحالہ طور پر یہاں پر چکن کی اور اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.